السلام علیکم ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، میرا آج کا جو کوشچن ہے وہ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بابا جی جو ہیں ان سے آپ نے ہمیں ملوایا، آپ خود بھی ملے ہیں، ان کے ہم نے کچھ انٹرویوز بھی نشر کیے اور ان سے کافی کچھ سیٹنگس ہوئی، کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بابا جی سے کب اور کس طرح سے ملے ہیں، اور اتنے عرصے میں جو آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہے تو کیا کچھ آپ نے ان سے سیکھا، آپ نے ان کی شخصیت کو کس طرح سے پایا اور کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ وعلیکم السلام جی کاشف صاحب، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا۔ بابا جی مجھے ایک اچانک آپ کو پتہ ہے کہ بابا جی کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ ایک مزدوری کرتے تھے سائیکل پہ۔ ان کی سب سے بڑی چیز جو مجھے متاثر کیا ان کی چیز نے کہ وہ جو آپ کو بتاتے ہیں ان کے اوپر ان کا خود عمل ہے، اور وہ ایک پریکٹیکل شخصیت ہے، اور انہوں نے جو چیزیں بھی مجھے اپنی زندگی میں بتائی ہیں ان کے اوپر اپنا عمل ہے۔ وہ ایک حقیقت پسند آدمی ہے اور بہت لائق آدمی ہے۔ میں ان کو لائق کیوں کہتا ہوں؟ جو میرا تجربہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں اس کے اوپر ان کا مکمل طور پہ خود بھی عمل ہے۔ یہ نہیں کہ خالی آپ کو بتا رہے جمع تفریق کر رہے ہیں، اپنا عمل کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے محنت کیا اور ہمیں بھی محنت کرتا تھا، اور وہ بہت لائق آدمی ہے۔ جی ہاشمی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور ایک بات بابا جی کی جو انہوں نے آخری سے ہماری محفل میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ تو میں اسی سلسلے میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں پہلے تو یہ بتائیں کہ کس طرح کے اصول اپنانے چاہیے، اور ایک انسان کی زندگی میں اصولوں کا یعنی کتنا ایک عمل دخل ہے؟ جس میں بابا جی نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا، تو اس بات کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو زندگی میں کس طرح کے اصول اپنانے چاہیے اور ان پہ کس طرح سے عمل کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام کاشف صاحب، آپ نے ایک سوال کیا کہ بابا جی کے حوالے کے اصول زندگی کے کس، تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کچھ اصول غلط طریقے کے اختیار کرتے ہیں کہ میں نے جی اصول پکڑ لیا ہے خام خواہ کا۔ اصول ہوتے ہیں زندگی کے۔ اصول کا مقصد یہ ہے کہ ایک صحیح بات اور ایک غلط بات۔ جیسے بابا جی نے بتایا کہ میرا بیٹا غلط چیزوں میں ملوث تھا، تو میں نے اس کو 3-4 مرتبہ سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا، میں نے اس کو آگ کر دی ہے۔ یہ ہے اصول زندگی کے کہ اپنی بیٹے کو آگ کر دیا۔ یہ اصول ہے زندگی کے کہ بیٹا غلط چیز میں ملوث ہے تو انہوں نے آپ کو دکھایا بھی ہے، پیپر بھی دکھایا، اسٹامپ پیپر بھی، اخبار کی کٹنگ بھی آپ کو دکھائی ہے۔ یہ ہے اصول زندگی کے، یعنی صحیح بات کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا، یہ ہے زندگی کے اصول۔ تو کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں معاشرے میں چند کہ جن کے بیٹے غلط چیزوں میں ملوث ہیں، غلط حرکتیں کر رہے ہیں، نافرمانیاں طرح طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کے باپ کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، باپ نے اس کے اور اس کو اپنے ساتھ گلے لگایا ہوا ہے، اور لوگوں کی بھی زندگیوں کو جیون بنایا، خود بھی بنا ہوا ہے، اور کچھ لوگ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ ان کو لوگوں کو تبلیغیں کر رہے ہیں، اور اپنے گھر میں دیکھیں کہ اپنے بچوں کو، اس بچے کو کیوں نہیں سمجھا رہے، اس کو آگ کیوں نہیں کر رہے، ختم کیوں نہیں کر رہے، اس کی لائف سے علیحدہ کیوں نہیں ہو رہے۔ تو یہ زندگی کے اصول ہی زندگی کے انسان کو کامیاب کرتے ہیں۔ جو لوگ بابا جی کی یہی وجہ تھی کہ میں نے بابا جی سے بہت کچھ سیکھا کہ بابا جی کی اپنی زندگی کے کچھ اصول ہیں، کچھ اصول نہیں ہیں، اصولوں کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اصولوں کے اوپر چلتے نہیں، ہم غلط چیز کو بھی اگر وہ ہمارے کسی اپنے دوست یا عزیز و کرم میں پائی جائے تو اس کو جوڑ موڑ کے بیان کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری غلط ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اصولوں کے خلاف چلتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو اصول کا مطلب ہی نہیں پتا کہ اصول ہے کیا چیز۔ اصول اصل میں جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہیں، وہ بے شک اپنے بیٹے میں ہے، کسی میں ہے، اس کو خارج کریں، اس کو اپنی زندگی سے دور کرے اس چیز کو۔ جیسے انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو غلط ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس کو آگ نہیں کرتا، تو وہ غلطی کیا ہے، اس نے وہ بال بنایا ہوا ہے،
گھر کی چار دیواری کے اندر اس نے گانا شروع کیا ہوا. تو جو بندہ اصول کے خلاف ہے، اصولوں کے اوپر زندگی گزارتا ہے، وہ یقیناً کامیاب زندگی ہے اس کی. تو جو لوگ اصولوں پہ سمجھوتے کر لیتے ہیں وہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آشمی صاحب، میرا اس سلسلے میں اگلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی، بابا جی کی مثال بھی دی کہ اصولوں پہ چلنا اور یہ سب کچھ، تو اس سلسلے میں جو سب سے جو رکاوٹ نظر آتی ہے، جو اکثر لوگ جس کو نہیں چل پاتے، وہ یہ ہے کہ اصولوں کی راہ میں چلنے میں اکثر انسان کو اس طرح کی مشکلات درپیش آ سکتی ہیں کہ جیسے بابا جی کی مثال ہے کہ انہوں نے بیٹے کو آگ کیا، تو وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے، یا اکثر لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے، بدنامی ہوگی، یا اس طرح کی کچھ چیزیں ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں. تو ان باتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیسے یہ اس طرح کا رویہ کیسا ہے اور انسان کو کیسا رویہ اپنانا چاہیے اس سلسلے میں؟ دیکھیے کاشف صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ لوگ اس کو بدنامی سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو، یہ وہ، اصل میں یہ بدنامی نہیں ہے. بدنامی چیز کیا ہے؟ اصل میں آپ ایک صحیح چیز کو صحیح سمجھے اور غلط چیز کو غلط سمجھے. میں آپ کی مثال دیتا ہوں. آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص اٹیچ ہے جو غلط قسم کی حرکات میں ملوث ہے. آپ اس سے جان چھڑائیں گے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں گے؟ وہ آپ کا کزن ہے، کوئی بھی ہے، آپ یقیناً اس سے جان چھڑائیں گے. یہی آپ کی عزت کی ضامن ہے. آپ کہیں کہ یہ میرا کزن ہے جی، یہ میرا رشتہ دار ہے جی، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے جی، تو آپ اصولوں سے منحرف ہو رہے ہیں. اصل میں اصولوں کے اوپر ہی تو زندگی کی کامیابی ہے. بابا جی نے دیکھا کہ میرا بیٹا غلط قسم کی حرکات میں ملوث ہے. بابا جی نے اس کو 3-4 مرتبہ سمجھایا ہے کہ بیٹا ایسا نہ کرو، بیٹا نہ کرو، لیکن اس نے اپنی حرکات کو نہیں چھوڑا، تو بابا جی نے اس کو آگ کر دی ہے. تو یہی درست اقدام ہے. انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، میں جو سمجھتا ہوں. تو جو لوگ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، مجھے یہ کیا، ان کو ابھی تک اصول کا، جو ان کو اپنی زندگی کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زندگی کو صحیح طریقے کا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ ساری زندگی اسی طرح ہی انہوں نے گزار دی ہے. وہ ناپرستی کے بھوت میں سوار ہیں وہ لوگ، اور ناپرستی کے چکر میں ہیں. جھوٹی عزت کے خواہش مند ہے لوگ، غیر حقیقی سوچ میں ملوث ہے. حقیقت ان کے دور تک نہیں ٹپکی. ان لوگوں کی، ان کو چاہیے کہ کسی جگہ جا کے حقیقت کو سمجھے کہ زندگی میں سچائی اور جھوٹ ہے کیا چیز. جب ان کے اوپر وقت آتا ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں. ویسے تقریریں سنیں تو ان سے بڑی تقریریں تو مجھے سننے والا نظر کوئی نہیں آتا. لیسن دنیا کا دے رہے ہیں تو ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ گلے لگایا ہوا ہے، سامنے دیکھ بھی رہے ہیں غلط ہے، اس کو ساتھ گلے لگایا ہوا ہے، تو وہ کہاں حقیقت پسند آدمی ہے. چلو اس کے اوپر مسلط نہ، اس کو نکال تو سکتا ہے نا وہ بندہ، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ سب چیزیں کر رہا ہے، تو کہاں اس کا اصول گیا؟ اصول تو پھر رسول ہوتے ہیں، قانون تو پھر قانون ہوتا ہے. تو یہ جو شخص ہیں یہ سارے غیر حقیقی لوگوں کی نشاندہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اصولوں کے اوپر چلتے ہیں، اصل عزت انہی لوگوں کی ہوتی ہے. جو اصولوں کے خلاف چلتے ہیں ان کی عزت تو کوئی نہیں ہوتی، وہ اپنی نظر میں بے شک عزت دار بنے رہے. جو لوگ اصول کے اوپر چلتے ہیں عزت انہی لوگوں کی ہوتی ہے. وہ اپنے ذہن میں جو مرضی بنا کے پھرتے رہے نا. مسئلہ یہ نہیں ہے، جو اصول کے اوپر نہیں چلتے ان کی عزت کوئی نہیں ہوتی. اصول پہ چلنے والے ہی شخص کی عزت ہوتی ہے. لیکن اصول کے مطلب کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اصول ہے کیا چیز. اصول یہ ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. جی ہاشمی صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے جو وضاحت کی ہے کہ اصولوں کے اوپر چلنا اور یہ سب، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ پھر اصولوں پہ نہیں چلتے زندگی کے اندر اور مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں یا مختلف وجوہات کی بنا پہ،
وہ مثالیت کا شکار ہو جاتے ہیں، کمزوری دکھا جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ طرز عمل انسان کی زندگی کو میں آگے چل کے کس طرح کی خرابیاں اور نقصانات کا باعث بن سکتا ہے؟ جی کاشف صاحب، جو لوگ اصولوں پہ نہیں چلتے اور صحیح چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو پھر ان کو جو نقصان ہوگا نا وہ اس کے اندازہ آپ نہیں کر سکتے. وہ اپنی ان لوگوں کی ذرا عزت نہیں ہوتی، معاشرے میں بھی نہیں ہوتی، نہ ان کی کوئی سنتا ہے، نہ ان کی اپنی کوئی عزت ہوتی ہے. وہ عزت کو ایک اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ عزت کا پیمانہ کیا ہے؟ عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ ایک صحیح چیز کو سمجھیں کہ صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے. جو لوگ دوسری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس پہ فیصلے کرتے ہیں ان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے. اور جو لوگ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے یقیناً ان کی زندگی برباد ہوتی ہے اور لوگ ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، اور یقیناً وہ لوگ اس کا خمیازہ بھی بھگتتے ہیں اور تھوڑا نہیں بہت برا بھگتتے ہیں. کیونکہ زندگی کا دیکھیں، کائنات کا نظام بھی ایک اصولوں کے اوپر قائم ہے. جتنی کائنات تخلیق ہوئی ہے اس کا نظام چل رہا ہے، ایک قانون کے اوپر چل رہا ہے. قانون سے کوئی نظام نہیں چلتا. تو جو لوگ اصولوں کے اوپر زندگی نہیں گزارتے، زندگی کو صحیح راستے پہ سمجھتے نہیں ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ایک چیز صحیح ہے تو اس کو صحیح کریں، صحیح کہیں، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، بے شک جو مرضی ہو اس کی. تو جو لوگ اس چیز کے اوپر نہیں چلتے ان کو بہت بڑا نقصان ہے، ان کی زندگی جیرا نہیں بنے گی. یقیناً سچائی تجربے کی محتاج ہے، اور جب تک پریکٹیکل اس کو سمجھ نہیں آئے گی نا، اور اس کو کسی ذوق شوق کی محفل میں بھی جانا ہو. آپ نے بابا جی کی مثال دی ہے کہ انہوں نے جو بھی بات کی ہے ان کی زندگی میں اصولوں پہ وہ کاربند رہے ہیں، اور انہوں نے جو بھی بات بتائی ہے اس پہ ان کا خود بھی عمل اسی طرح سے ہے. تو اس سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ اکثر ہی ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے عالمانہ گفتگو یہ محفلوں میں بیٹھ کے ہوٹلوں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، درس دے رہے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں، لیکن ان کے اپنے عمل بھی اس پہ چیز پہ نہیں ہوتا. ان کے اپنے گھروں پہ وہ چیز وہ لاگو نہیں ہوتی، نہ وہ ان کا گھروں پہ بھی اپنے دھیان ہے وہ اولاد کیا کر رہی ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو بڑے وہ درس اور نصیحت اور یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی کاشف صاحب، آپ نے عام لوگوں کی بات کی کہ جو لوگوں کو تو اچھا راستہ بتاتے ہیں لیکن ان کے گھر میں خود ایک ان کی اولاد کہہ لیں یا ان کے بھائی کہہ لیں یا کوئی بھی رشتے دار کچھ بھی، ان کے آگے ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا، اپنے گھر میں نہیں ہوتا تو لوگوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو تو نصیحت کر رہے ہیں، بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ ان کو اپنے گھر میں جو نصیحت والا چکر ہے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. ان کو گھر میں اپنی نصیحت والا چکر پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کس قسم کی نصیحت کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتوں کا اثر دوسروں کے دلوں پہ نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں کا اثر دوسروں کے دلوں پہ ہو ہی نہیں سکتا. جس بندے کے اپنے اصول نہیں ہیں تو اس کا دوسرے بندوں کے اوپر کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اپنے گھر میں اگر اصول یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں وہ مسئلہ اس نے حل کر کے ہی رہنا ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن بابا جی کے ایک اصول ہے. بابا جی نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو اس چیز سے ہٹا کے ہی چھوڑا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بابا جی نے اسے علیحدگی اختیار کر لی، جاؤ بیٹے اپنا کام کرو، تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کو تو سمجھا رہے ہیں تو اپنے حلقہ باب میں ان کا کوئی اسی طرح کا کام ہے، تو ان لوگوں کی زندگیوں کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے. ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کے اپنے اصول ٹھیک نہیں ہیں، وہ تو خالی جمع تفریق کر رہے ہیں. جمع تفریق کا کوئی مطلب نہیں ہے. ان کے اپنی زندگی کے کیا اصول ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے خیال میں وہ پہلے اپنے گھر سے صحیح راستے کا تعین کریں تو پھر سمجھ آئے گی کیا اصول ہے کیا چیز. اپنا بیٹا غلط چیزوں میں ملوث ہے، دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں،
آپ حرام کھا رہا ہے، دوسروں کو حلال کی تلقین کر رہے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کتنی عجیب چیز، سمجھنے سے باہر والی بات ہے کہ میرا بیٹا حرام کھا رہا ہے، میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں حلال کھاؤ، اور آپ کا بیٹا حرام کھا رہا ہے اور اس کو ساتھ بھی رکھا ہوا ہے. پھر آپ اس سے لت لگ رہے ہیں نا. اگر آپ کی زندگی کے کچھ اصول ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جی حلال کھانا چاہیے، تو حرام کھا رہا ہے آپ کا بیٹا، اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں، پھر آپ کی زندگی کے کیا اصول ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہاں غلطیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن ایک بندے کی زندگی کا کوئی اصول بھی تو ہے نا، کہ خود وہ کام کر رہا ہے، لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے. جو نصیحت کرتے ہیں اس کا اپنے بھی اوپر بھی عمل ہونا چاہیے نا. خالی جمع تفریق یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں. ان کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے ان کا، کیا اصول ہے ان کی زندگی کا؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ بیکار باتیں ہیں اور یہ بیکار لوگ ہیں جن کا اپنے اوپر عمل نہیں ہے. وہ اس کا کیا عمل ہے؟ آپ میں وہی کام کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. تو جو اگر چلو آپ ٹھیک بھی ہو، تو میں کہتا ہوں کہ غلط صحبت سے بچنا چاہیے. تو آپ غلط صحبت میں بیٹھا ہوں. تو اصول کسی چیز کا نام ہے. اصول ہر شخص کے لیے ایک ہی ہے. ہم تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اصول تو اصول ہیں. جو کسی میں بھی غلط ہے وہ غلط ہے. صرف دل سے برا بنا لیجیے. آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انسان کو اپنی زندگی میں اصولوں پہ ہی چلنا چاہیے اور ان پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور اصولوں پہ چل کے انسان کی عزت بنتی ہے. ورنہ اگر وہ مسئلتوں کا شکار ہو جائے تو اس کو اپنی زندگی میں بے شمار مسائل اور خرابیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصولوں پہ چلنا چاہیے، بابا جی نے بھی جس طرح کہا کہ میں نے اصولوں پہ زندگی میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، تو وہ کس قسم کے اصول ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے، اور وہ کون سے اصول ہیں جن پہ سمجھوتا انسان کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات اس طرح میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ ذرا کچھ عجیب قسم کے اصول بھی بنا لیتے ہیں، اور جو کہ ان کو اپنے لیے بھی جو ہے وہ پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی. تو وہ میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس بات کی وضاحت کریں کہ وہ کون سے اصول ہیں جو انسان کو اپنانے چاہیے اور ان پہ کاربند رہنا چاہیے. دیکھیے کاشف صاحب، اصول ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں. ایک بندہ، میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک سرکاری ملازم ہے، ایک افیسر ہے، اس کو جو حق حاصل ہے، اس کی جو سیٹ کی جو اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے اصول ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرے. اس کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ تو ایک اصول ہے، لیکن وہ اصول میں ایک معنی طور پہ ہے کہ اس کے انڈر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اس کو کیا اختیار، گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا اختیارات دیے ہیں. وہ تو اور چیز کے اصول ہے نا، وہ محکمانہ چیز آ جاتی ہے. لیکن کچھ حضرات کسی اور قسم کے اصول کے اوپر اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، خام خواہ، یعنی اس کو جبرانہ رویہ. وہ نہیں ہے. دیکھیں جہاں پہ جبرانہ رویہ آ جائے گا وہاں بات غلط ہے. کہ میں آپ نے فرض کیا شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، میں کہوں گی جی آپ کو نہیں، یہ جبرانہ سلوک ہے. یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ تو آپ حکم چلا رہے ہیں خام خواہ. کسی کو حق خود ارادیت سے محروم کر رہے ہیں آپ. اصول وہ چیز ہے کہ آپ ایک صحیح بات کو صحیح کہیں، ایک غلط بات کو غلط کہیں. جیسے بابا جی کی مثال آپ کے سامنے ایک بڑی صاف اور ستھری مثال ہے کہ اصول کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اصول ہے کیا چیز. کہ بابا جی کے بیٹا سامنے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ان کے بیٹے غلط چیز میں ملوث ہے. انہوں نے بتایا، آپ کو بخوبی بتایا. تو انہوں نے کہا، اس کو 3 4 5 مرتبہ سمجھایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ حرکات نہیں چھوڑی تو لہٰذا آپ اپنا راستہ لیتا کر لے، بات ختم، میرے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ اصول ہے کہ یعنی غلط راستے کے اوپر سمجھوتا کرنا یہ کہیں جگہ کا انصاف نہیں. ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا کسی صورت ٹھیک نہیں ہے،
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اس کی حمایت کیسے کر رہا ہے؟ اس کے کون سے اصول ہیں زندگی کے؟ کون سے اصول ہے بتائے مجھے، وہ شخص کے کون سے اصول ہیں؟ اس کی زندگی کے اپنے اصول کوئی نہیں۔ اگر اصول ہوتے تو وہ اپنے بیٹے کو آگ کرے نا، لا تلقی کرے نا، اس کی حمایت کر رہا ہے وہ شخص، تو اس کے اصول نہیں۔ اصول کو سمجھنا چاہیے کہ اصول ہیں کیا۔ اصول سچائی کا نام ہے، سچائی کے اوپر اصول ہونے چاہیے، ایک حقیقت کے اوپر اصول ہو جائے، حقیقت پسندانہ رویے کے اوپر۔ لیکن ڈکٹیٹر والے اصول وہ اور چیز ہے، وہ کوئی اصول نہیں ہے۔ آپ بے شک جو مرضی کرے وہ آپ کا کام ہے، آپ ریڑھی لگائیں، شربت لگائیں، میں آپ کو کہوں جی یہ کام کریں، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اصول کسی اور چیز کا نام ہے۔ آپ جو مرضی کام کریں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے مزدوری کرنی وہ آپ کی مرضی ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ آپ کے اصولوں کا مقصد کچھ اور ہے۔ اگر کوئی بندہ سرکاری ملازم ہے، آفیسر ہے، اس کے اوپر جو محکمانہ اصول ہے، اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے، وہ اس اصول کی پاسداری کرے، وہ اور چیز ہے۔ میں دوسری چیز اصولوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جن اصولوں کی ہم نے عزت انعام کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، بابا جی کی بہترین مثال آپ کے سامنے ہے کہ اصول کس قسم کے ہونے چاہیے زندگی میں۔ جو ہمارے معاشرے میں اصول ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں، لوگوں سے ڈر پھر رہے ہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، کس قسم کا ہمارے ساتھ ہماری بدنامی ہوگی، تو تمہاری آگے کون سی عزت ہے کہ آگے بدنامی نظر آ رہی ہے تمہیں؟ تمہاری کون سی عزت ہے؟ کون سے تم نے اصول اپنائے ہوئے کہ تمہاری کوئی بات سنے گا؟ تمہارے اپنے اصول نہیں ہیں تو لوگ تم سے کیا مشورہ لیں گے؟ جس کے اپنے اصول نہیں ہے اس سے لوگ کیا مشورہ لیں گے؟ وہ اپنی نظر میں بے شک جو مرضی بنتا پھرے، کوئی روک ٹوک تو کوئی نہیں ہے۔ آپ اسی شخص کے پاس جائیں گے جس کے اپنے بھی کوئی قوانین ہو۔ بابا جی کے قوانین ہیں نا، ایک سائیکل پہ مزدوری کرنے والا اس کا اصول ہے نا، نظر آ رہا ہے نا، جو وہ کام کرتے ہیں اس کے اوپر ان کا عمل بھی ہے۔ انہوں نے زندگی اصولوں کے اوپر گزاری ہے، انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اصولوں کے، جو ان کے اصول ہے زندگی کے۔ نہ انہوں نے کبھی فراڈ کیا ہے، نہ انہوں نے کبھی دھوکہ کیا ہے، ان کے اصول ہے نا۔ نہ انہوں نے اپنی جو ان کی حیثیت ہے مالی اس سے باہر پاؤں پھیلایا ہے، اس کے اندر رہ کر گزارا کیا ہے۔ یہ اصول ہیں زندگی کے، تو انہی پہ رہ کے انسان کامیاب ہو سکتے ہیں نا۔ جو اصول ہم نے سمجھے ہوئے ہیں جی، اور غلط قسم کے اصول بنا کے تو ہم نے کہا جی یہ ہمارے اصول ہیں، یہ اصول نہیں ہوتے، یہ نکما پن ہوتا ہے۔ اصول کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ جی ہاشمی صاحب، آپ کی باتوں سے اور جو آپ نے وضاحت کی ہے اور جو آپ نے بابا جی کی مثال دی ہے، اس سے جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ اصول دراصل ایسے ہونے چاہیے، یا اصول ان چیزوں کا نام ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بہتر کریں، اور ایسی چیزوں سے انسان دور ہو یا ایسے لوگوں سے دور ہو کہ جو زندگی کے اندر خرابیاں پیدا کرنے والے ہوں۔ جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو ایسے کام جو ہیں وہ انسان خود بھی نہ کرے، اور ایسے لوگوں سے بھی لا تعلقی کرے کہ جو لوگوں کے اندر تعلقات کے اندر خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں، اور جو یعنی زندگی کو ایک پرامن زندگی سے ہٹانے والی چیزیں ہیں۔ ایسی چیزوں میں اگر کوئی شخص ملوث ہے تو آپ اس سے دور ہو جائیں، اس سے قطع تعلقی کریں۔ یہی وہ اصول ہیں جن پہ کاربند رہنا چاہیے، نہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اکثر لوگ اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو ٹوکتے ہیں کہ جی تم ادھر کیوں بیٹھے، تم نے وہ فلاں کیوں کیا، بال ایسے نہیں کیے، فلانا ایسے نہیں کیا۔ تو یہ اصول دراصل نہیں ہے، بلکہ اصول ان چیزوں کا نام ہے کہ جو زندگی کے اندر تعلقات کے اندر لوگوں کے اندر خرابیوں کا، اخلاق اور کردار کی جو خرابیاں ہیں ان کا باعث جو چیزیں بنتی ہیں ان کے اوپر انسان کو اصول پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب، آپ نے آج آپس کی باتوں میں ایک دفعہ پھر تشریف لائے اور بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔